اور آج تم بولتے ہو کہ ان مدرسوں کو بند کرو. ایک بات یاد رکھو، 75,000 علماء کرام نے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا. کہاں سے آئے تھے وہ علماء؟ بتام گورنمنٹ کے لوگوں، وہ علماء انہی مدرسوں سے آئے تھے. آج بھی اس دیش کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اگر میدان میں کوئی ہوگا تو انہی مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء کرام کفن بند کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا. وہ یہ ہے کہ اگر آخن کی گورنمنٹ آپ کے مدرسوں کو بند کرے تو آپ ان کو کہیے گا کہ آپ میرے مدرسوں کو بند نہیں کر سکتے. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. آپ ان کو کہیے گا، اگر وہ پوچھے کہ کیوں نہیں بند کر سکتے، آپ کہیے گا کہ اس لیے کہ بھارت کا سنویدھان ہمیں مدرسہ کھولنے کی اجازت دیتا. کیسے؟ اگر وہ پوچھے تو آپ بتا دیجئے گا کہ اٹھاؤ آرٹیکل نمبر 30 کے اندر کہا گیا، رائٹ آف مائنورٹیز ٹو اسٹیبلش اینڈ ایڈمنسٹر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن آل مائنورٹیز ویدر بیسڈ آن ریلیجن اور لینگویج. بھارت کا سنویدھان پڑھ رہا ہوں. آل مائنورٹیز، سارے مسلمان، سارے دلت، whether based on religion or language، اگر اپنے قرآن کی تعلیم دے یا اپنے مذہب کی یا عربی زبان کی تعلیم دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. to establish on their religion، to establish and administer، اس کو چلا سکتا ہے. on their choice، اپنی مرضی سے اپنی on their choice. کوئی مائع کلال نہیں روک سکتا. تب بھی اگر بات ان کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک چھوٹی سی تاریخ بتائیے گا کہ سب سے پہلے جب انگریز دیش میں آیا تو جہاد کا فتویٰ کس نے دیا تھا انگریز کے خلاف؟ 1804 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا تھا، جو مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. اس وقت کہاں تھے RSS والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا. بجرنگ دل والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا. ہندو مہاسبھا والے؟ تمہارا وجود نہیں تھا. اس وقت انگریز کو بھگانے کے لیے جہاد کا فتویٰ کس نے دیا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے دیا. کہاں سے پڑھے تھے؟ مدرسے سے پڑھے تھے. مولانا سید شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بالا کوٹ کی پہاڑی پر 50 نوجوانوں کو انگریز کے لیے لڑنے کے لیے گئے. 1831 کے اندر کون تھے مولانا سید شاہ اسماعیل؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. 1857 میں شاملی کے میدان میں مولانا کی کن پٹی پر گولی لگی تھی. کون تھے گولی کھانے والے؟ مولانا تھے جو مدرسے سے پڑھ کر نکلے تھے. اور آگے قدم بڑھائیے، 1904 کے اندر تحریک ریشمی رومال وجود میں آیا. شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال کو وجود میں لایا. کون تھے شیخ الہند؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. تحریک ریشمی رومال کو کامیاب کرنے کے لیے افغانستان اور ترکی کا سفر کرنے والا مولانا عبید اللہ سندھی تھے. کون تھے مولانا عبید اللہ سندھی؟ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. مولانا فضل حق خیرآبادی مالٹا کے جیل کے اندر ہے، 4 سال تک قید کی زندگی گزارے، وہیں پر دفن ہو گئے. کون تھے مولانا فضل حق خیرآبادی؟ مدرسے کے پڑھ کر نکلے ہوئے تھے، انہی مکتب میں پڑھ کر نکلے ہوئے تھے. اور آج تم بولتے ہو کہ ان مدرسوں کو بند کرو. ایک بات یاد رکھو، 75,000 علماء کرام نے پھانسی کے پھندے پر لٹک کر اس دیش کو آزاد کیا. کہاں سے آئے تھے وہ علماء؟ بتاؤ آسام گورنمنٹ کے لوگوں، وہ علماء انہی مدرسوں سے آئے تھے. آج بھی اس دیش کو اگر خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے اگر میدان میں کوئی ہوگا تو انہی مدرسوں سے پڑھ کر نکلنے والے علماء کرام کفن بند کر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر مقابلہ کرے گا. اسی لیے ان مدرسوں کے اوپر انگلی اٹھانا بند کرو، ان مدرسوں کے اوپر ایلیگیشن سے لگانا بند کرو. اور آپ کو ڈرنا نہیں ہے، آپ اپنے مدرسے چلائیے، آپ چندہ دیجئے. انشاءاللہ ہمارا بچہ مدرسوں میں پڑھے گا تو یہ مدرسے آباد ہوں گے. اور مدرسہ ہے، قرآن ہے، شریعت ہے. قرآن شریعت ہے تو ہم لوگ ہیں، نہیں تو پھر ہم وہی 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہو جائیں گے. اور گورنمنٹ سے، حکومت کی غلط پالیسی سے نہیں ڈرنی. آرٹیکل 12 سے لے کر 35 تک آپ کے فنڈامنٹل رائٹس بیان کیے گئے ہیں. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے، انشاءاللہ پھر کسی باطل طاقت کے سامنے دبنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ تعالی. ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. ہاتھ اٹھائیے. میں اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ آپ کا وعدہ میرے سامنے دکھے، اور پابندی سے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے. بہت بہت شکریہ. میرے بعد اپنے پسند، اپنے من پسند، اپنے چہیتے مقرر کو سماعت کر کے انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ جائیں گے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ